إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن فقال: خذ من أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللہ کے بندو، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور بے شمار رحمتیں، برکتیں اور درود و سلام نازل ہوں سب نبیوں پر، خاص طور سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے ساتھیوں پر، آپ کی بیویوں پر، آپ کی بیٹیوں پر اور ان سب لوگوں پر جو رہتے دن تک قیامت کے دن تک آپ کی بات مانتے رہیں گے، آپ کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ کے بندو، مال اللہ کی طرف سے بندوں کو دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ نے مال کی محبت کو بندوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. تم مال کو بہت زیادہ پسند کرتے ہو، مال سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتے ہو، مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے کہ اللہ نے لوگوں کو مال دیا. یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور ہر نعمت کا شکریہ ادا کرنا بندوں کے لیے ضروری ہے. شکریہ ادا کرنے کی وجہ سے نعمتوں میں بڑھوتری ہوتی ہے. لئن شکرتم لأزیدنکم. اللہ فرماتے ہیں
کہ تم شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہارے مال میں یا تمہاری نعمتوں میں اور بڑھوتری کروں گا۔ اللہ کے بندو، مال کا شکریہ انسان کیسے ادا کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے؟ سونے چاندی کی شکل میں، تجارت کی شکل میں، دکانوں کی شکل میں، زمین اور جائیداد کی شکل میں، بینک بیلنس کی شکل میں، کئی شکلیں ہیں مال کی جو اللہ رب العالمین نے بندوں کو دے کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ آپ اندازہ کریں، اس عالمی سے اپنے آپ کو کمپیریزن کریں، اپنے آپ کو دیکھیں، موازنہ کریں، جس کے پاس مال نہیں ہے، جو فقیر ہے، غریب ہے، محتاج ہے، بے بس ہے، ہمیشہ اسے مال کی ضرورت ہوتی ہے۔ مال کے بغیر انسان صحیح طریقے سے زندگی نہیں گزار سکتا، بیمار ہونے پر صحیح سے علاج بھی نہیں کرا سکتا، بھوک لگنے پر اچھی طریقے سے کھا بھی نہیں سکتا۔ بہت سارے جو دنیا کے اندر سسٹم ہے بغیر مال کے چل نہیں سکتے، بلکہ کوئی سسٹم بغیر مال کے نہیں چل سکتا ہے۔ اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، اب ہم اس کا شکریہ کیسے ادا کریں؟ ہم اللہ کا اس نعمت کے اوپر شکریہ کس طریقے سے ادا کریں؟ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، پوری دنیا کے لیے بھیجا گیا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا ہے اور بندوں میں ہر طرح کے لوگ ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، مالدار ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، ہر طرح کے لوگ آپ لوگوں کو ملیں گے۔ دنیا کا سسٹم اچھی طریقے سے چلے، سارے کے سارے لوگ خوش رہیں، خوشی کے ساتھ زندگی گزاریں، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ، بغیر کسی نفرت کے، دشمنی کے، حسد کے، جلن کے اور بغض کے جو دلوں میں انسان چھپا کر کے رکھتا ہے، بغیر ان بیماریوں کے معاشرہ سکون کی زندگی جیے۔ اللہ تعالیٰ نے مالداروں کے اوپر فرض کیا ہے کہ وہ اپنے غریب بھائیوں کا خیال رکھیں، جن کو ضرورت ہے ان کا دھیان رکھیں۔ اللہ نے مالداروں کے لیے اس مال میں سے جو اللہ کا دیا ہوا ہے، اس مال میں سے جو اللہ کا دیا ہوا ہے، تھوڑا سا حصہ سال گزر جانے کے بعد میں غریبوں کا حق رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، محتاجوں کا حق رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں جن کو یہ مال دیا جاتا ہے؟ اللہ نے ان لوگوں کو قرآن میں بیان کر دیا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں انما الصدقات للفقراء، اللہ نے پوری ڈیٹیل بیان کی 8 لوگوں کی، اور اللہ تعالیٰ نے عربی کے جو الفاظ ہوتے ہیں انما کے ذریعے سے اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ انہی لوگوں کے اندر محصول ہے، زکوٰۃ کا مال انہی لوگوں کو صرف دیا جائے، ان کے علاوہ کسی اور کو نہ دیا جائے۔ جو لوگ عربی جانتے ہیں، عربی سے واقف ہیں، عربی گرامر سے واقف ہیں، وہ ان باتوں کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ اللہ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ کن لوگوں کے لیے استعمال کیے، کن لوگوں کو یہ مال دیا جائے۔ للفقراء والمساکین، اللہ نے سب سے پہلے فقیروں کو ذکر کیا، مسکینوں کو ذکر کیا۔ فقیر اور مسکین یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہیں، جن کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہیں، جائز ضرورتیں، ناجائز ضرورتوں کی یہاں بات نہیں ہو رہی ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں کی بیٹی فلاں کی لڑکی کی شادی کرا دے، لڑکی کی شادی کرا دے، پھر وہ آپ اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دیں، آپ کو معلوم ہے یہ فضول خرچیاں کرے گا، آپ کو معلوم ہے یہ ڈھول تاشے باجے کے اندر آپ کا پیسہ، زکوٰۃ کا پیسہ لگائے گا، تو ان جگہوں پر زکوٰۃ نہیں دی جاتی ہے۔ سمجھے آپ لوگ؟ آپ پہلے وعدہ دیں اس کو کہ آپ یہ سب فالتو گیری کے کام نہیں کریں گے،
کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے، بندوں کا بھی حق ہے۔ اللہ نے مال میں، اپنے مال میں بندوں کے لیے، مالداروں کے لیے 2.5% کا حق رکھا ہے، وہ غریبوں کو دیے جائیں۔ تو جو محتاج ہیں، فقیر ہیں، جن کے پاس اپنی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہیں، چاہے وہ کھانے پینے کی ضرورت ہو، چاہے وہ گھر بار کی ضرورت ہو، چاہے وہ لکھائی پڑھائی کی ضرورت ہو، کوئی بھی ضرورت ہے جو انسان کو اس دنیا میں ضرورت پڑتی ہے، بیماری کی ضرورت ہے، علاج کی ضرورت ہے، اور بہت ساری وجوہات ہیں، ضرورتیں ہیں جو انسان کو اس دنیا میں آتی ہیں اور وہ مال کے ذریعے سے ہی پوری کی جا سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مالداروں کے اوپر یہ فرض کیا کہ وہ اپنے مال میں سے ان جگہوں میں خرچ کریں زکوٰۃ کے طور پر۔ خذ من اموالہم صدقہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لیں، تطہرہم، اور ان کو پاک اور صاف کر لیں۔ زکوٰۃ دینے کے بعد انسان کئی طرح سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ بہت سی بیماریاں انسان کے ساتھ مال کی وجہ سے لگی رہتی ہیں، جیسے کنجوسی، بخالت جس کو بولتے ہیں، کنجوسی یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ اور مال نہ خرچ نہ کرنا، مالدار ہے اپنے پہ بھی خرچ نہیں کرتا ہے اور 2.5% زکوٰۃ بھی نہیں نکالتا ہے، وہ سب سے بڑا بیمار آدمی ہے۔ اپنے آپ کو وہ تکلیف پہنچاتا ہے، اپنے نفس کو وہ تکلیف پہنچاتا ہے، کیونکہ مال خرچ کرنے کے بعد میں انسان کو ایک خوشی ملتی ہے، اور یہ آدمی اس خوشی سے محروم رہتا ہے جو زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، وہ خوش نہیں رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تطہرہم، ان کو پاک اور صاف کریں، ان کی آتما کو پاک صاف کریں، ان کے دلوں کو پاک صاف کریں تاکہ وہ خوش رہ سکے۔ اور یہ حقیقت ہے، انسان کو جتنی خوشی کسی کو فائدہ پہنچانے سے ملتی ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ملتی ہے۔ آپ بھوکے کو کھانا کھلائیں، آپ کو جو خوشی ملے گی وہ کسی چیز سے نہیں مل سکتی ہے۔ آپ پیاسے کو پانی پلائیں، آپ کو جو خوشی ملے گی، آپ کسی ضرورت مند کے کام آئیں، آپ کو جو خوشی ملے گی، آپ کی آتما کو، آپ کی روح کو جو شانتی ملے گی وہ کسی چیز سے نہیں ملے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا غیر مسلموں کے اندر، غیر مسلم بھائیوں کے اندر، ان کا جب کوئی مر جاتا ہے تو بیٹے اپنے باپ کی یاد میں، اپنے ماں کی یاد میں کوئی کچھ بنواتا ہے، کوئی کچھ بنواتا ہے، کوئی پیاؤ لگواتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے تاکہ ان کی روحوں کو شانتی ملے، تاکہ ان کی آتماؤں کو شانتی ملے۔ ان کے یہاں بھی عقیدہ ہے، قرآن نے اس 1400 سال پہلے یہ بیان کر دیا ہے، تاکہ سکون ملے آپ لوگوں کو، آپ لوگوں کو شانتی ملے، آپ کے یہاں برکتیں آئیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، اور اسی طریقے سے آپ بیماریوں سے بچ جائیں، کنجوسی سے بچ جائیں۔ کنجوسی بیماری ہے، اس سے آپ بچ جائیں۔ آپ اسی طریقے سے نفرت لوگوں کے دلوں میں، آپ کے مال کی وجہ سے جو نفرت دل میں آ گئی ہے، آپ کے بھائی کے دل میں آ گئی ہے کہ اس کے پاس اتنا مال ہے لیکن یہ کبھی کسی کی مدد نہیں کرتا ہے، بڑا ظالم آدمی ہے، اللہ نے اتنا دیا ہے لیکن ایک پھوٹی کوڑی مسجد کے لیے نہیں نکالتا ہے، اتنا مال ہے لیکن جب مسجد کی بات آتی ہے تو ایک پھوٹی کوڑی اس کی جیب سے نہیں نکلتی ہے۔ اس نے آج تک کبھی کسی کی مدد ہی نہیں کی ہے۔ لوگ اس طرح کے الفاظ اپنے زبان سے نکالتے ہیں، تو یہ بیماری ہے جو انسان کو مال نہ خرچ کرنے کی وجہ سے اس کی روح کو، اس کی آتما کو، اس کے جسم کے اوپر لگی رہتی ہیں، اور وہ کئی بیماریوں کے اندر، جسمانی، روحانی، ذہنی، کئی بیماریوں کے اندر وہ آدمی مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ جو لوگ خرچ کرنے والے ہیں اس کو دیکھو، لوگ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں جائز طریقے سے جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان سے ہر انسان محبت کرتا ہے، اور خاص طور سے اس کے جانے کے بعد میں اس کا احساس اور زیادہ ہو جاتا ہے جب انسان کا انتقال ہو جائے اور اس کو معلوم ہو کہ اس فلاں آدمی کی وجہ سے میرے کو فائدہ حاصل ہوتا تھا، وہ میرا خیال رکھتا تھا، میری پریشانی میں، میری بیماری میں ہمیشہ میرا ساتھ دیتا تھا اور اپنے مال کے ذریعے سے میری مدد کرتا تھا۔ اللہ کی قسم، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ وہ آدمی، اللہ نے اس آدمی کو کیسے اپنے پاس بلا لیا، اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا تھا۔ اس کے خلاف جو مکھی چوس ہوتے ہیں، کنجوس ہوتے ہیں، مال بہت دیا ہے، اپنے آپ کے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے، نہ اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں، نہ اپنے غریب بھائیوں پر خرچ کرتے ہیں، نہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں، نہ اپنے آس پاس پڑوس کے لوگوں پر خرچ کرتے ہیں،
کہیں وہ خرچ کرنا جانتے نہیں ہیں، خرچ کرتے ہیں ایسی جگہوں پر جو شیطان کے راستے ہیں. اللہ کے راستے میں کبھی وہ خرچ نہیں کرتے ہیں، شیطان کے راستوں میں خرچ کریں گے، خوب خرچ کریں گے وہاں پر دکھاوے کے لیے، یا فضول خرچیوں کے اندر خوب خرچ کریں گے وہ لوگ. ایسے لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے ان کی آتماؤں کو شانتی کبھی نہیں ملتی، وہ ہمیشہ دکھ رہتے ہیں. سب کچھ خرچ کرنے کے باوجود بھی ان کو خوشیاں نہیں ملتی ہیں. تو یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ لوگوں سے مال لیں، زکوٰۃ لیں، تاکہ آپ ان کو پاک اور صاف کر دیں. یہ اللہ رب العالمین کا بندوں کے اوپر فریضہ ہے، بہت بڑا اسلام کا رکن ہے، اسلام کا پلر ہے. جن بنیادوں کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہے ان میں سے ایک زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ تیسرا پلر ہے اسلام کا. سب سے پہلا پلر ہے توحید، جس کی وجہ سے آدمی مسلمان ہوتا ہے. اس کے بعد نمبر آتا ہے نماز کا، اس کے بعد نمبر آتا ہے زکوٰۃ کا. اور آپ نے دیکھا ہوگا، آپ قرآن پڑھتے ہوں گے، رمضان کے اندر غور کیا کریں، اللہ تعالیٰ نے جہاں صلاۃ یعنی نماز کا ذکر کیا ہے، وہی کئی آیتوں میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے جنگ کی، لڑائی کی، جنہوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے. منع کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد میں سب سے پہلی جنگ اگر کسی کے خلاف ہوئی تو وہ لوگ تھے جو زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے، مسلمان تھے. اندازہ لگائیں آپ لوگ. اسلام میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سب سے پہلی جنگ ان لوگوں کے خلاف ہوئی جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے. حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کی قسم، اگر یہ ایک رسی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ کے طور پر نکالتے تھے، اگر آج منع کریں گے تب بھی میں ان سے لڑوں گا اور میں ان سے جنگ کروں گا. اور صحابہ کرام نے ان سے جنگ کی باقاعدہ، حالانکہ وہ مسلمان تھے، کلمہ پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. ان کے خلاف جنگ ہوئی. تو اللہ کے بندوں، یہ بہت بڑا فریضہ ہے جو اللہ رب العالمین نے مالداروں کے اوپر فرض کیا ہے. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. تم جو بھی خرچ کرتے ہو، آپ کیا سمجھتے ہو آپ کا مال کم ہوتا ہے؟ بہت سے لوگوں کی سوچ ایسی ہے کہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے. یا تو آپ لوگ سچے ہو یا اللہ رب العالمین جھوٹ بولتا ہے. اللہ تو بولتا ہے کہ جو تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کو بڑھاتا ہے. فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے. جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں، چاہے ماں باپ کے اوپر ہو، چاہے بیوی بچوں کے اوپر ہو، چاہے بھائیوں کے اوپر ہو، چاہے رشتہ داروں کے اوپر ہو، چاہے غریبوں کے لیے ہو، مسکینوں کے لیے ہو، یتیموں کے لیے ہو، بیواؤں، کسی کے بھی لیے ہو، جو کچھ تم اللہ کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرتے ہو فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ اس کو دنیا میں بڑھاتا ہے. یہ تجربہ ہے لوگوں کا تجربہ ہے. جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں ان کا تجربہ ہے. اور اللہ نے کتنا بڑھاتا ہے. اللہ مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. آپ ایک دانہ ڈالتے ہو زمین میں، اس میں 7 بالیاں نکلتی ہیں. ہر بالی میں فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی میں 100 دانے نکلتے ہیں. ایک کے بدلے 7، 7 کے بدلے 700 نکلتا ہے. اللہ چاہتا ہے اور بڑھاتا ہے. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. اس کا نام رزاق ہے. کبھی غور کیا اس معنی کے اوپر؟ رزاق کسے کہتے ہیں؟ سب سے زیادہ رزق دینے والا. اس کا فضل اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ ساری دنیا کے لوگ مانگتے رہیں اس سے، اس کا خزانہ ختم نہ ہو. اور اتنی بھی کمی نہ ہے اس میں خزانے میں جتنا انسان اپنی سوئی کو پانی میں ڈبوتا ہے، سمندر میں ڈبوتا ہے. کتنا سوئی پانی لے کر کے نکلے گی؟ 1 قطرہ 2 قطرہ، بس اس سے زیادہ نہیں. ساری کی ساری پبلک اللہ سے مانگتے رہے، سارے کے سارے لوگ دنیا میں بادشاہ بن جائیں، مالدار بن جائیں، تب بھی اس کی خزانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی. یہ اللہ کا فضل ہے. یہ مال اللہ کا فضل ہے جو خرچ کرنے سے اور زیادہ بڑھتا ہے.
اس کا شکریہ ادا کرنے سے مال اور زیادہ بڑھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے یا ابن آدم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے بندے، اے آدم کی اولاد، انفق، تو خرچ کر، انفق علیک، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ تیرا کام خرچ کرنا ہے اور میرا کام تجھے نوازنا ہے۔ تو خرچ کرتا جا، میں دیتا جاؤں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور آپ یاد رکھیں جو مال زکوٰۃ کا آپ کے مال سے جڑا ہوا رہے گا وہ مال کو خراب کر دے گا۔ سمجھ میں آیا؟ انسان کو کینسر ہو جاتا ہے یا کوئی بیماری لگ جاتی ہے، اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ آپ کاٹتے ہو کہ نہیں کاٹتے ہو؟ ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا آپریشن کرنا پڑے گا، اس حصے کو کاٹنا پڑے گا، کینسر ہو گیا اس کے اندر۔ آپ کاٹتے ہو، کٹواتے ہو کہ نہیں کٹواتے ہو؟ اگر نہ کٹوائیں گے تو پورا جسم برباد ہو جائے گا، پورا کا پورا جسم کینسر کے جراثیم میں مبتلا ہو جائے گا، موت ہو سکتی ہے آپ کی اگر آپ اس حصے کو نہیں کٹوائیں گے تو، اور کٹوانا پڑتا ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، ما خالطت الزکاة مالا قط الا اہلکتہ، کوئی بھی مال جو زکوٰۃ کا تھا وہ اگر دوسرے مال کے ساتھ میں لگا ہوا رہ گیا، یعنی اس کو الگ نہیں کیا، نکالا نہیں زکوٰۃ، تو سارے مال کو خراب کر دے گا، سارے مال کو خراب کر دیتا ہے زکوٰۃ کا مال۔ سمجھ میں آیا کچھ کیا کہنا چاہتا ہوں؟ کہنے کا مطلب یہ ہے اگر آپ نے اس کو سال بھر کے بعد میں نہیں نکالا، اس میں زکوٰۃ واجب ہو گئی تھی، تو وہ آپ کے دوسرے مال کو بھی خراب کر دے گا، اس کو نکالنا ضروری ہے۔ کتنی بہترین مثال کے ذریعے سے حضرت عائشہ نے یہ سمجھایا ہے کہ مال کیونکہ وہ دوسروں کا حق ہے، آپ ظلم کر رہے ہیں، حقدار تک اس کے حق کو نہ پہنچا کر کے، غریبوں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، یتیموں کا حق ہے، اللہ نے بتا دیا کن لوگوں کا حق ہے زکوٰۃ، آپ نے وہ مال نہیں نکالا تو آپ کا جو سارا مال ہے وہ خراب ہوگا۔ اس مال کو جہاں جہاں استعمال کرو گے اس میں بربادی ہی بربادی آئے گی، کوئی فائدہ انسان کو حاصل نہیں ہوگا۔ اور زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے زیادتی، بڑھنا، یا النمو بولتے ہیں، نمو کا مطلب ہوتا ہے بڑھوتری۔ زکوٰۃ نکالو مال بڑھاؤ، زکوٰۃ دو اور اپنے مال کو بڑھاؤ، مال کی برکت بڑھتی ہے، مال کے اندر برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ لیکن شیطان انسان کا اتنا بڑا دشمن ہے، اتنا بڑا دشمن ہے کہ سب سے زیادہ انسان کو اسی فکر میں مبتلا کر دیتا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے اس کا مال کم ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے سے اس کا مال کم ہوتا ہے۔ کسی بھائی نے فون کر کے پوچھا کہ میرے پاس اتنی زمین ہے اور میں نے یہ زمین بزنس کے لیے، تجارت کے لیے، تاکہ میں اس سے فائدہ حاصل کروں، میں نے خریدی تھی، تو کیا میں اس کی زکوٰۃ نکالوں؟ ایک بار نکالوں کہ ہر سال نکالوں؟ میں نے کہا ہر سال نکالو۔ کہا کہ تب تو میرا پورا پیسہ ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا کتنے کی خریدی تھی یہ زمین؟ کہا 1 کروڑ کی خریدی تھی۔ میں نے کہا ابھی اس کی ریٹ کیا ہے 4 سال کے بعد میں؟ کہا کہ اس کی قیمت 2 کروڑ ہو گئی ہے۔ میں نے کہا فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ کو اللہ تعالیٰ کتنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا زکوٰۃ نکالو، اگلے سال 10 کروڑ روپے کی ہو جائے گی۔ اور بعد میں وہ ضلع بن گیا، اور ضلع بننے کے بعد میں وہ زمینوں کی قیمتیں آسمان چھونے لگی، اور اللہ رب العالمین نے وہ ایک ہی بار میں اس کو اتنا پیسہ دے دیا۔ تو سمجھ میں آیا کس طرف سے پیسہ اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے۔ اگر زکوٰۃ صحیح طریقے سے نکالی جائے تو مالدار کو اس میں سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے جو زکوٰۃ نکالتا ہے، سب سے زیادہ فائدہ اس کو ہوتا ہے۔ غریبوں کی ضرورتیں ضرور پوری ہوتی ہیں، لیکن جو اللہ کا شکر ہے وہ بجا انسان لے آتا ہے، مال خرچ کر کے، زکوٰۃ نکال کر کے۔ سب سے بڑی چیز جو کیا ہے؟ شکریہ، اللہ کا شکریہ، اللہ کو تھینک یو بولنا، یہ بہت ضروری ہے۔ شکریہ کا مطلب آپ پر کوئی احسان کرے، آپ کا کوئی کام کر رہا ہے، آپ بولتے ہیں دھنیہ واد، شکریہ، اللہ آپ کا بھلا، دعا دیتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ اللہ کو شکریہ بولنا ہے۔ ہم زکوٰۃ نکال کر کے اللہ رب العالمین کو تھینک یو بولتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے اوپر یہ نعمت دی۔ اب ہم اللہ رب العالمین نے ہمیں طریقہ بتایا کہ تم اس طریقے سے میرے شکریہ ادا کرو، اور یہ عبادت ہے۔
جس سے اللہ خوش ہوتا ہے. زکوٰۃ بڑی عبادتوں میں سے ہے. مالی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت زکوٰۃ ہے جو اللہ نے فرض کی ہے امیروں کے اوپر, مالداروں کے اوپر. امیروں سے لی جائے اور غریبوں کے اندر خرچ کر دی جائے. میرے بھائیوں, زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے اس دنیا کے سسٹم میں کیا بدلاؤ آتا ہے, میں آپ لوگوں کو ایک حدیث سناتا ہوں. وَمَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ وَمَا مَنَعَ قَوْمٌ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ. جو بھی قوم زکوٰۃ نہیں نکالتی ہے, جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بارش کو روک دیتا ہے, قحط آ جاتا ہے, بھوکمری آ جاتی ہے. تو زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے بارشیں نازل ہوتی ہیں, اور بارش آسمان میں ہم سب لوگوں کا رزق ہے. جب بارش نازل نہ ہو, کسان لوگ پریشان رہتے ہیں, مہنگائی اپنے چرم کو چھو جاتی ہے. اور جب ہی بارشیں ہوتی ہیں, غلہ ہوتا ہے اور فروٹ آتے ہیں, سبزیاں آتی ہیں, چارہ آتا ہے, جانوروں کا چارہ سستا ہو جاتا ہے, دودھ سستا ہو جاتا ہے, پھل فروٹ سستے ہو جاتے ہیں, اناج سستا ہو جاتا ہے. یہ نہ ہو پھر دیکھیں 2-3 سال اگر بارش نہ ہو تو سارے غریب لوگ, مسکین لوگ, فقیر لوگ, مالدار لوگ, سب کے سب لوگ پریشان ہو جائیں گے. اور یہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے بارشیں بند ہو جاتی ہیں. حدیث میں آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو قوم زکوٰۃ روک لیتی ہے اللہ تعالیٰ ان سے بارش کو روک دیتا ہے. یہ دنیا کے اندر عذاب ہے اللہ رب العالمین کا زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے. اور آج جو مسلمانوں کے اوپر برکتیں ختم ہو رہی ہیں, اللہ کی رحمتیں مایوس ہم سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں, اور بہت ساری پریشانیاں جو ہمارے اوپر آ رہی ہیں, گھر کے اندر سکون نہیں ہے, اس کا نتیجہ یہی ہے. آپ دیکھ لیں, اٹھا کر کے دیکھ لیں, 1 سال آپ زکوٰۃ دے کر کے دیکھیں, آپ کو جو سکون ملے گا, جو گھر میں راحت اور سکون آئے گی, شانتی آئے گی, گھر میں آپ کی اولاد آپ کا کہنا مانے گی, گھر کا ماحول بالکل اچھا رہے گا, خوشگوار ماحول رہے گا, ہر ایک دوسرے سے محبت کرے گا. سماج میں کیا, سوسائٹی میں کیا, خاندان میں کیا, سب کے سب لوگ اچھی طریقے سے زندگی گزاریں گے جب زکوٰۃ دیں گے. لیکن جب زکوٰۃ نہیں دیں گے تو اس کی سزا کیا ہے, یہ تو دنیاوی سزا میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا. آخرت میں کیا سزا ہے, اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ, جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے رکھتے ہیں, بری 8 بری ہے, 12 بری ہے, 20 بری ہے, 40, ماشاءاللہ ہماری قوم میں تو 20 کے اوپر ہی بات چیت ہوتی ہے. شادیوں میں, بیاہ میں 20-40, کوئی 40 دے رہا ہے, کوئی 100 دے رہا ہے, کوئی 80 دے رہا ہے, بہت مال ہے. عورتوں سے خاص طور سے خطاب کر کے کہتا ہوں, مخاطب ہو کے کہتا ہوں, قیامت کے دن پکڑی جائیں گی اللہ کے ہاں پر. یہ مت سمجھنا میرا شوہر زکوٰۃ نکال دے گا. شوہر کوئی تمہارے اوپر ذمہ داری ہے, تمہارا مال ہے, تم زکوٰۃ نکالو اپنی. شوہر کے بھروسے مت رہو, بیٹا نکال دے گا, تمہیں دیا ہے, تم کپڑے پہننے ہو تو بازاروں میں جا کر کے خوب خرچہ کرتی ہو. اللہ کے فضل و کرم سے 5 کا, 10 کا, 15 کا, 20 کا کوئی حساب اور کتاب نہیں ہے. ہر جب شوہر آتا ہے ماشاءاللہ سنا ہے, ہر دن ایک نیا کپڑا پہنتی ہے ماشاءاللہ. اللہ کے فضل و کرم سے کچھ پیسہ بچا کر کے اپنی بریوں کی زکوٰۃ بھی نکالا کرو, نہیں قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے. ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, اس کی بیٹی کے ہاتھ میں کنگن تھے. اللہ کے نبی نے اس سے کہا, کیا تم نے اس کی زکوٰۃ نکال دی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں نکالی. آپ نے کہا, کیا تو اس بات کو پسند کرتی ہے کہ تیرے یہ ہاتھ جہنم میں جلے, آگ میں جلے قیامت کے دن؟ کیا تو اس بات کو پسند کرتی ہے؟ تو پھر اس نے زکوٰۃ نکال دی, ڈر گئی اللہ کے عذاب سے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے سنو, الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو, خطرناک قسم کا عذاب ان کو ملے گا. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم, یہ سونا اور چاندی آگ میں تپایا جائے گا. آگ کے اندر یہ سونا اور چاندی تپایا جائے گا, لال ہو جائے گا بالکل. پھر اس کے بعد میں جو سونے کی زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا اس کو داغا جائے گا. سونا اور چاندی سینک کر کے رکھا تھا, اس کو آگ میں گرم کیا جائے گا. جب لال ہو جائے گا اس کے بعد میں فتقوا بہا جباہہم, اس کو پیشانی بولتے ہیں, یہاں پر مارا جائے گا گرما گرما.
جو لوہے کی طرح سے گرم ہو جاتا ہے، لوہا سونا چاندی جب گرم ہو جائے گا، جو زکات نہیں نکالتے ہیں، قرآن ہے یہ قرآن کی بات ہے، یہاں مارا جائے گا فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، کمر میں، پیٹھ پر، سینے پر، سب جگہ اس کو مارا جائے گا۔ زکات کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کہے گا پھر ان کو اور زیادہ تکلیف ہو، اور زیادہ پیڑا ہو، اللہ فرشتے کہیں گے هَذَا مَا كَنَزْتُمْ، یہی سونا چاندی ہے، یہی مال ہے جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے اور اس کی زکات نہیں نکالتے تھے۔ بہانہ بناتے ہیں لوگ کہ ہمارے اوپر تو قرضہ ہے، ہم کہاں سے زکات نکالیں؟ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس پہ قرضہ کبھی ہو ہی نہ ہو۔ مالیہ جانتے ہیں آپ، ہزاروں کروڑوں روپے کا قرض ہے، انیل امبانی ہزاروں کروڑوں روپے کا قرض ہے۔ ہندوستان کے یہ لوگ ٹاپر ہیں مال میں، سب سے مالدار لوگوں کی لسٹ میں لوگوں کا نام آتا ہے، لیکن مقروض ہیں۔ تو کیا ایسے لوگ بھی زکات نہ نکالیں جن کے پاس اتنا زیادہ مال ہے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ مال ہے اگر مسلمان ہیں، وہ کہیں ہم تو مقروض ہیں بھائی، ہم کیوں زکات نکالیں گے؟ اس بہانے سے بہت سارے لوگ زکات نہیں نکالتے۔ دیکھو آپ لوگ دو طریقے سے پھنستے ہو، ایک تو آپ نے جس سے قرضہ دیا ہے اس کا مال دیا نہیں، لوٹایا نہیں، قیامت کے دن وہ پکڑے گا آپ کو۔ ایک تو اس اعتبار سے پھنس رہے ہو، دوسرا اس اعتبار سے پھنس رہے ہو کہ آپ کا مال نصاب تک پہنچ گیا ہے، اللہ کا حق ہے، غریب اور مستحق لوگوں کا حق ہے، وہ بھی نہیں نکال رہے ہو، نہ تو اپنا قرضہ اتار رہے ہو، نہ ہی اللہ کا حق ادا کر رہے ہو، زکات ادا کر رہے ہو۔ مال 40 بھری سونا ہے، 5 لاکھ زکات، 5 لاکھ قرضہ ہے، کیا ہم زکات نکالیں؟ لوگ پوچھتے ہیں سوال نہ کر کے اس طریقے سے۔ زکات پہلے جو 40 بری ہے اس میں سے 5 لاکھ روپیہ بیچ کر کے پہلے قرضہ ادا کرو۔ سب سے پہلے کیا کرو؟ قرضہ ادا کرو، یہ بندے کا حق ہے۔ قیامت کے دن یہ نماز، یہ روزے، یہ زکات، یہ صدقات، یہ خیرات کچھ کام آنے والے نہیں، یہ بندے کا حق ہے۔ شہید آپ جانتے ہیں کتنا بڑا درجہ ہے اسلام میں شہید کا، جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے انتقال کر جائے، شہید ہو جائے، شہید کا بہت بڑا درجہ ہے۔ یغفر الشہید، شہید کو معاف کر دیا جاتا ہے، من اول وہلہ، پہلی ہی دفعہ میں اس کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ جب وہ انتقال کرتا ہے، اس کا خون اس کی روح پرواز ہوتی ہے، اس کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، سوائے قرض کے۔ قرض جو ہے وہ شہید سے بھی معاف نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس کو ادا نہ کر دیا جائے۔ نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ، حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، مومن کی روح قرض کے ساتھ لگی رہتی ہے، چپکی رہتی ہے، قرض کے ساتھ لگی رہتی ہے، قرض کے ساتھ، جب تک کہ اس کا قرضہ اتار نہ دیا جائے۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کسی کا انتقال ہوتا تھا تو آپ سب سے پہلے یہ سوال کرتے تھے کہ اس آدمی پر کسی کا قرض ہے کہ نہیں ہے، کوئی سوال نہیں کرتے تھے اس کے علاوہ، کیونکہ اگر یہ معاف نہیں ہوا، قرضہ اس کا معاف نہیں کیا گیا یا نہیں اتارا گیا تو پھر یہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ کتنی بڑی بات ہے بتاؤ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام ہوا کرتے تھے، جن سے اللہ راضی ہو گیا تھا، اللہ جن سے خوش ہو گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جنازہ پڑھا رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کیا اس بھائی کے اوپر کسی کا قرضہ ہے؟ تو جب آدمی کہتے کہ اللہ کے نبی میرا قرضہ ہے، تو آپ کہتے یا تو تم اس کو معاف کر دو، یا اس کا کوئی رشتہ دار یہ قرضہ ادا کرے گا۔ اگر کوئی کھڑا ہو جاتا ہے اس کا رشتہ دار، بیٹا ہو یا بھائی ہو یا کوئی بھی رشتہ دار ہوگا، بھائی میں ادا کروں گا اس کا قرضہ۔ جب کوئی کہہ دیتا کہ میں ادا کروں گا اور جب کوئی نہیں کہتا تو اللہ کے نبی کہتے کہ میں اللہ کا نبی اس کا قرضہ ادا کروں گا، میں دوں گا اپنے جیب سے، تاکہ یہ بندہ جنت میں جا سکے۔ اگر اس کا قرضہ ادا نہیں ہوا تو کوئی نیکی اس کے کام آنے والی نہیں، جب تک کہ اس کا قرضہ ادا نہ کیا جائے۔ شہید جیسا آدمی، اس کی جبکہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے یہ دین کے، یہ معاملہ بڑا عجیب ہے۔ اور ہم لوگ شادی بیاہ کے چکر میں آ کر کے کتنے لوگوں کا قرضہ لے لیتے ہیں، کبھی حلوائی کا پیسہ روک کے رکھ دیتے ہیں، کبھی ٹینٹ والے کا پیسہ روک کے رکھ دیتے ہیں، کبھی اور کسی کا پیسہ، صرف دکھانے کے لیے کرتے ہیں سارے کام۔ آپ اپنی قبر کو بھاری کر رہے ہیں، آپ اپنی آخرت کو مشکل میں ڈال رہے ہیں۔
کوئی قرضہ جس کا لے اس کو ادا کر دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب لوگوں کو، ہمارے اوپر کوئی بھی قرضہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سارے لوگوں کے قرضے اتار دے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وقت بہت ہو گیا ہے، باتیں بہت زیادہ ہیں اور بہت زیادہ معلومات جمع کر کے لے کے آیا تھا آپ لوگوں کے لیے، لیکن وقت بہت ہو گیا ہے. انشاءاللہ اس گفتگو کو اگلے جمعہ کے اندر پورا کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مال کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کا اللہ تعالیٰ شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.